بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بہت برکتوں، بہت عظمتوں، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام یعنی حرمت والا، پاکیزہ، احترام والا۔ اس مہینے کے یہ معنی ہے جس کو اللہ نے کہا احترام والا اور عظمت والا۔ اس کے احترام اور اس کی عظمت میں اور اس کی شان اور اس کے بلندیوں میں کسی طرح کا کوئی فرق، کوئی کمی پھر نہیں رہ جاتی۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک عظمت یہ ہے کہ جس کام کی ابتدا اچھے طریقے سے ہو، اس کی انتہا بھی پھر اچھی ہی ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے۔ اب اس مہینے کے اندر اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، نیک اور صالح اعمال ہوں گے، تو اللہ اس بات کی توفیق دیں گے کہ آئندہ بھی اچھے اعمال ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ابتدا ہی اس کی غلط کر دی، اللہ کی نافرمانیوں میں وقت گزار دیا، اللہ کی نافرمانی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، بزرگوں کی بے ادبی اور نافرمانی میں ہم نے وقت گزار دیا، نماز کی جانب ہم نہ آئے، صدقات اور خیرات کی طرف ہم نہ آئے، ذکر و اذکار کی طرف ہم نہ آئے، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، تو پورا سال پھر اسی طرح گزرے گا۔ یہ بات تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ جس کام کی ابتدا اچھی ہو، بنیاد اگر اچھا ہو، تو وہ انشاءاللہ 100% کامیاب ہو جاتا ہے، اس میں پھر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ اسی لیے اس مہینے کا بہت خیال کرنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، اس کی برکات آپ کو خود نظر آئیں گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اس بات کی یہ تصدیق کرے گا کہ واقعی مجھے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو سورہ کوثر کی آپ عظمت دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم چھوٹی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا دکھ ہوا، اور لوگوں نے بھی طعنے دینے شروع کر دیے۔ مکے کے جو مشرکین ہیں وہ بھی کہنے لگے ان کا تو کوئی باقی ہی نہیں رہا، جس کی اولاد ہی نہیں۔ ابتر اس کو کہا جس کا کچھ نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پلائیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی دے، یا قربانی کا بھی ذکر ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شان یہ ہے کہ یہی لوگ ابتر ہے، جو آپ کو ابتر کہتے ہیں یہی لوگ ابتر ہے۔ اب دیکھیں، اس صورت کے اندر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عظمت عطا کی، ساتھ یہ بھی تاکید کر دی کہ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھتے رہیں۔ نماز کا جو ہے قرآن پاک میں مختلف انداز سے اس کا ذکر آیا ہے۔ کہیں یہ کہا نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز، اور درمیانی نماز علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ تو نماز کی بڑی تاکید کر دی گئی ہے۔ اصل بات یہ بتانی ہے کہ یہ مہینے کی ابتدا ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں، نمازوں کا اہتمام بہت ہی پابندی سے کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم وظائف کریں گے ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ وظائف کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، لازمی ہے نمازوں کی پابندی ہو۔ نماز کی پابندی ہوگی اس کے بعد ہی وظائف کام کریں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، جتنے مرضی وظائف کرتے رہیں، اللہ پاک انہیں قبول ہی نہیں کرے گا۔ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز کی پابندی کرے، آگے خود آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے۔ یہ اتنی بابرکت صورت ہے، اس کے وظائف جو آپ نے سینکڑوں سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، کتابوں میں آپ نے پڑھے ہوں گے، اور ہر وظیفہ اس کا بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور ہے اور بہت کامیاب ہے۔ اب خاص طور پر اس محرم کے مہینے میں جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ
سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کسی سے گفتگو نہ کریں، ہم کلام نہ ہو، آپ کی کلام صرف اللہ کے ساتھ ہو۔ آپ یہ عمل گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز مرد حضرات کرے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے کرے۔ اب مسجد میں بیٹھ کے کرے تب بھی ٹھیک ہے، گھر آ کر یہ وظیفہ کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں سب یہ وظیفہ کر سکتی ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں روزانہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس مہینے کے جتنے دن بھی مل جاتے ہیں اس کے برکات اور اس کا فائدہ ضرور اس کو ہوگا۔ اگر ایک دن بھی مل گیا اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر کسی کو 10 دن نصیب ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک، 15 دن نصیب ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک۔ اس مہینے کے جتنے دن بھی مل جاتے ہیں، ایک دن بھی مل گیا اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی لیے کوشش کریں جتنے بھی دن، جتنا بھی وقت مل جائے اس وظیفے کے کرنے کے لیے 100 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد شروع میں اور آخر میں آپ کو اجازت ہے 3 مرتبہ پڑھ لے درود ابراہیمی، 5 مرتبہ پڑھ لے یا 7 مرتبہ آپ پڑھ لے، جتنا بھی پڑھے فائدہ ہے آپ کا۔ اب یہ وظیفہ آپ نے کر لیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گھر پورا سال رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اور رزق بھی اللہ حلال اور پاکیزہ دیں گے، خیر اور برکت والا دیں گے۔ ایسے وسائل اللہ پیدا کر دیں گے، اللہ آپ کو حرام سے بچائیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سے اللہ آپ کو بچائیں گے۔ حلال پاکیزہ بابرکت اللہ پاک آپ کو رزق عطا کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کا تصور کر کے آپ یہ عمل کریں گے، اللہ پاک اس پریشانی کو دور کریں گے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ ذہن میں رکھ کے آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ مجھے اور تمام میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔